اگر آپ جین زی ہوتے اس وقت آپ کے پاس فرض کیا پیسے بڑے کم ہوتے میں بھی جیسے آپ اسٹڈی سے فارغ ہوئے ہیں آپ اپنے کیریئر کی پلاننگ کیسے کرتے کیا کرتے؟ کوشش یہ کریں کہ اپنا کام کریں. نوکری اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہو جائے. انویسٹمنٹ بھی جو ہے میڈیم سائز کریں, نیور گو بگ. مصیبت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کام کو ہاتھ ڈالنا ہے تو بڑے کام کو ہی ہاتھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی, چھوٹے کام کا ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بزنسز آر جسٹ لائک ٹریز, دے گرو ویری سلولی. اگر آپ جین زی ہوتے اس وقت آپ کے پاس فرض کیا پیسے بڑے کم ہوتے میں بھی جیسے آپ اسٹڈی سے فارغ ہوئے ہیں آپ اپنے کیریئر کی پلاننگ کیسے کرتے کیا کرتے؟ دیکھیے, میں نے بہت جگہ پہ یہی بات کی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنا کام کریں. اب اپنے کام کے لیے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ آپ کے اندر کس چیز کا چراغ جل رہا ہے, تو وہ چراغ جلانے کی کوشش کریں. نوکری اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہو جائے. ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل, ہاؤ ٹو ڈیل ود دا باس, ہاؤ ٹو ڈیل ود یور کولیگس. وہ 2-3 سال آپ وہ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت تک آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر سکتے ہیں. پھر ہمارا مصیبت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کام کو ہاتھ ڈالنا ہے تو بڑے کام کو ہی ہاتھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی, چھوٹے کام کا ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بزنسز آر جسٹ لائک ٹریز, دے گرو ویری سلولی. اور انویسٹمنٹ بھی جو ہے وہ میڈیم سائز کریں, نیور گو بگ. میڈیم سائز سے شروع کریں, پھر آہستہ 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 اس میں گرو کریں. اگر آپ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتی ہے تو آپ تو پھر ختم ہو گیا نا. پھر اگر 10-15 ایئرز یو آر نو ویئر. مگر آپ کے پاس تھوڑی انویسٹمنٹ ہے, تھوڑا کام کر رہے ہیں, اس میں گنجائش ہوتی ہے ایکسپینڈ کرنے کی. وہ آپ گنجائش وہ رکھیں کہ اگر آج میں 2 بوریاں سیمنٹ بنا رہا ہوں, کل کو میں 4 بناؤں گا, پرسوں میں 10 بناؤں. اگر آپ کہیں نہیں میں ایک باری بڑی مل لانی ہے جو 2000 ٹن ڈیلی بنا رہی ہو, تو میرے حساب سے جب تک وہ وسائل نہ ہوں, وسائل ہوں بھی تو نہیں کرنی چاہیے. کہ گو سلو اینڈ اسٹڈی, اور پھر آہستہ آہستہ ہر بزنس میں نا ایکسپینڈ کرنے کی جو ایک اسپیس اور گیپ ہے نا, وہ رکھنا بہت ضروری ہے. سر ایک لاسٹ کویشچن میرا جی رہ جی گیا جو شاید مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. میں اصل میں وہ بیہیویئر سیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ ایسا ہو تو کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں آپ. سر جیسے کچھ حادثات ہو گئے, ایک بار جھولا ٹوٹا تھا وہاں سوزوں میں, یا ڈالفن کی جیسے ڈیتھ ہوئی تھی, تو جیسے نا آپ نے بتایا کہ لوگ نا اینیمل رائٹس والے لوگ آئے تھے. آج کل کے ایسے ہوتا ہے جب ایک حادثہ ہو جائے نا, سوشل میڈیا پہ مس انفارمیشن بھی اتنی پھیلے گی یا پھر پراپوگیٹ کیا جائے گا اسی انفارمیشن کو اتنا اسٹرانگلی کہ میں بھی کسی بزنس کو کل بھی کر دے. ایسے کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو کسی کے ساتھ, وہ ٹیکل کیسے کرے اس کو؟ دیکھیے, بات وہی ہے کہ جو انہونی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ڈزنی میں حادثے ہو جاتے ہیں, حادثہ جی سڑک پہ ہو جاتا ہے, جہاز گر جاتے ہیں, تھنگس ہیپن. مگر یہ کوئی, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. اور ہم نے گورنمنٹ سے یہی بات کی کہ بھائی ٹھیک ہے, اب آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا اب یہ پورے پروجیکٹ کو ہی مار دینا چاہتے ہیں؟ تو اگر 17 سالوں میں ایک حادثہ ہوا ہے تو آئی تھنک ایوریج تو بہت اچھی ہے. تو دین دے ریئلائزڈ کہ نہیں, اٹس این ایکسیڈنٹ اینڈ ایکسیڈنٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز این ایکسیڈنٹ. اور زیادہ سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے لاء میں ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیتے ہیں پیسے لے کے. تو انہوں نے کہا جی آپ جو بچوں پہ آپ ان کو کمپنسیشن دے دیں. تو گورنمنٹ نے کہا ہم نے ان کو کمپنسیشن دے دی, اور پھر KCS بھی ڈرا ہو گئے. مگر بات یہی ہے, آپ کا جو اصل سوال ہے کہ دے شوڈنٹ کل دا بزنس. ٹھیک ہے جی, آگ لگ جاتی ہے کہیں فیکٹری میں, کچھ ہو جاتا ہے, بہت حادثے ہو سکتے ہیں, تو اس کا تدارک ہی کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ نہ ہو. اور اس کے بعد ہمارے یہاں آج تک ماشاء اللہ پھر کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے. تو
حکومتوں کو پہلے اونرز کو سیفٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جو کہ ہم رکھتے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے پھر حادثہ تو حادثے ہیں کہ اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اسے 4 بچے سے زیادہ نہیں بیٹھے گا، وہ اسکول ٹرپ آیا ہوتا ہے وہ 10 بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ جھگڑا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں کہ ہم ڈسپلن میں جانا چاہتے ہیں. عوام ہماری آپ دیکھ لیں، سڑکوں پہ دیکھ لیں کیا ڈسپلن ہے ٹریفک کا، یہ وہ. تو وہ بڑی مشکل سے ایک بندے نے شروع میں آیا نا، تو اس نے ہمارے درخت کی ٹانگی ایسے توڑی تو چلا گیا. میں دیکھ رہا تھا، میں اس کے پیچھے گیا، تو میں نے اسے کہا یار یہ درخت نے تمہارا کیا کیا؟ کہ میں ہی کیتا، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. میں کہو تم نے ٹانی توڑ دی ہے درخت کی، ابھی اتنے سے درخت ہم نے لگائے ہیں، ابھی انہوں نے گرو کرنا ہے، یار تم کیا کر رہے؟ ٹو ہم اٹ واز نتھنگ کہ اس نے ٹانی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ درخت زخمی ہو گیا. سو یہ جو ٹینڈنسی ہے نا پبلک کی، کبھی کسی کی چیز ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے نا جی. اس کی ابھی خدگان ہے کہ ہم بھی ناٹ ٹیچنگ آور سوسائٹی بیسک رولز آف ڈسپلن. جب تک آپ ڈسپلن میں نہیں آئیں گے، جنگل کا رول چل رہا ہوگا، تو پھر اس طرح کے حادثے بھی ہوں گے، چیزیں بھی ہوں گی، اور آپ افسوس بھی کرتے رہیں گے، مگر اس کے بعد پھر آپ نے اس کا تدارک بھی نہیں کرنا. تو اس لیے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ عوام کو سکھائیں کسی طریقے سے. اسکولوں میں کتابوں پہ کم زور اور بیہیویئر پہ زیادہ زور ہو، ایتھکس پہ زیادہ زور ہو، سچ پہ زیادہ زور ہو. تو جب تک آپ سچے نہیں ہوں گے، صحیح بات نہیں کریں گے، ایون وہ اگر آپ کے نقصان میں بھی ہے. مثلا میں اگر آپ کے پاس لیٹ آؤں گا، وہ جی ٹریفک جام تھا، یہ تھا، آئی کین کم اینڈ سے ٹو یو آئی ایم سوری آئی ایم لیٹ، میں نکلا ہی دفتر سے لیٹ تھا. کوئی بہانے مارنے کی ضرورت نہیں. بٹ وہ والی بات، میری ماں مر گئی، آج میرا چاچا مر گیا، دادیاں 10 پہ مار دیتے ہیں. تو وہ آپ کی ٹروتھفلنس نہیں ہے نا. تو جس دن آپ ٹروتھفل ہو گئے، لارج میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اوبیسلی بیچ میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا تھا کہ معاشرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. ایز انڈیویجول میں ٹھیک ہوں نا، تو ایسے ہی ہے جیسے جنگل میں مور ناچا. تو وہ خوبصورت بات تو ہے، بٹ از این آئلینڈ آف ایکسلنس. یو ڈونٹ نیڈ آئلینڈ، یو نیڈ کمپلیٹ مین گراؤنڈ ٹو بی ایکسیلنٹ. تو وہ ابھی ٹائم لگے گا. جن زی سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ دیکھیے پاکستان جب بنا تو میں پاکستان سے کوئی 3 سال چھوٹا ہوں، تو سوچ بہت مختلف تھی. سوچ اس وقت پکڑ دکڑ کی تھی، وہ زمین لے لو، یہ لے لو، ٹھیک ہے جی، ادھر سے اجڑ کے آئے ہیں، ادھر ایک گھوڑا ہے تو کہیں جی میرے تو ادھر بگیاں تھیں. وہ ابھی بھی ٹرینڈ ہمارا جو ہے نا، وہ مافیا سسٹم میں ہی چل رہا ہے. لینڈ گریبنگ آج تک چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہم نے وہ لینڈ گریبنگ کی اور تنیم کی طرف دھیان نہیں دیا. دس ایریا واز اے مارشل ایریا. چکوال، ملتان، ایون لاہور، ان سے سارے فوجی بھرتی ہوتے تھے، ہمیں فوج کا ہی پتہ تھا. تو وہ کراچی تھوڑا سا لرنڈ ہو گیا ہوا تھا. تو جب تک ہم بھی اس وقت اسکولوں میں تعلیم تو دینا ہی، ABC تو سکھانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تربیت بھی دیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن. کسی نے پوچھا کہ اسکول میں واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی، بڑا لوگوں نے جواب دیا آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر، آئی وانٹ ٹو بی نرس، آئی وانٹ ٹو بی دس. تو سوال کرتے رہے کہ نہیں بتائیں واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی. پھر اینڈ میں کہا کہ جی میرے خیال میں آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے گڈ پرسن. دولت کا اللہ تعالیٰ نے سب کا نظام دیا، اس نے دینا ہی دینا، رزق اس نے دینا ہی دینا. اینڈ اف یو آر گڈ پرسن، آپ کو رزق بھی زیادہ ملے گا، برکت بھی ہوگی. سو دی ایم شوڈ بی ٹو بی اے گڈ پرسن. گڈ پرسن. سر بہت بہت شکریہ. ٹائم کم ہے آپ کا، تو میں انشاءاللہ دوبارہ ریکویسٹ کروں گا آج کسی دن میٹنگ ویسے کی جائے. مجھے بڑا شوق ہے کہ میں نا پاس بیٹھ کے سیکھوں. اور دوستوں میں نے یہاں سے نا اپنی مرضی کی باتیں نکالی ہیں. آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے، اپنی مرضی کی باتیں آپ بھی سیکھیے گا. میں نے سر سے وہ بات جو پہلے کئی دوستوں سے سیکھی تھی وہ اس کی انڈورسمنٹ لی ہے. اور دوسری بات، کئی چیزیں نہیں سیکھی ہیں. انڈورسمنٹ کس چیز کے لیے ہے؟
میرے قائد نے فرمایا تھا کہ ایمان، اتحاد، تنظیم، دنیا کا ایک بھی کاروباری پرسن جو کہ بڑا سکسیزفل ہو ان 3 چیزوں سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا. آپ جب دیکھیں گے تو ان کو اپنی قابلیت پہ، اس کام پہ، آئیڈیا پہ اس کے ہونے سے پہلے بھی اعتماد ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے. یعنی شروع میں نہیں کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو ڈرتے نہیں اس سے. دوسرا وہ اتحاد قائم کرتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ نظم و ضبط کو فالو کرتے ہیں، وقت پہ جانا، وقت پہ سارے کام کرنا، پلاننگ کرنا ہر چیز کی، مجھے کس وقت کیا کرنا ہے، اگلے آنے والے دور کی پلاننگ کرنا کہ مجھے اتنی گروتھ کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے. تو اگر ہم پلاننگ کر کے چلیں تو آپ چیک کیجیے گا، اگر صرف 1% بھی آپ گرو کرتے ہوں پر منتھ تو آپ سالانہ 12% کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ تقریباً 9 سال کے بعد آپ اس کو ڈبل کر چکے ہوں گے گروتھ کو. تو آپ اگر سلو بھی چلیں گے تو بہترین پیس پہ چلیں گے. دوستو انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ، نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. میں بھی سیکھوں گا، آپ بھی سیکھے گا اس طرح انشاءاللہ. اللہ آپ پہ کرم کرے. اللہ حافظ.